آپ نے وہ سنا ہوگا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا فوراً ملتی ہے۔ آج آپ کو سنائیں گے ایک ایسی کہانی جو ہزاروں سال پرانی ہے لیکن آج بھی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کہانی ہے خانہ کعبہ کی حرمت کی بے حرمتی، گناہ، اللہ کے عذاب اور عبرت خاص کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جب دو انسانوں نے اللہ کے گھر میں گستاخی کی اور تاریخ ہمیشہ ان کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے اصاف و نائلہ کی۔ کہاں سے آئے اور اللہ نے ان کو کیسے عبرت کا نشان بنایا، سنیے، کیونکہ یہ واقعہ صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی سبق ہے۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دونوں ہی عرب کے قبیلے بنی جرہم کے لوگ تھے جو اس دور کے معروف قبیلوں میں شامل تھے۔ وہ دونوں گہرے رشتہ دار تھے اور ان کے خاندانوں کا تعلق مکہ سے تھا جو اللہ کی خدمت میں مشغول تھے۔ اصاف اپنے شہر اور قبیلہ میں ایک باعزت اور طاقتور آدمی تھا اور نائلہ ایک حسین اور معصوم لڑکی تھی۔ ان کے دلوں میں محبت کے ساتھ ایک تقاضا تھا مگر ان کی محبت ایک گناہ میں بدل گئی۔ وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، وہ مقدس ترین جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کی حرمت تمام عرب جانتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا یہ جگہ ہر قسم کی بدکاری اور گناہ کے لیے ممنوع ہے، مگر ان کی خواہشات نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ رات کا وہ وقت جب لوگ سیرت کی مخلوق میں مشغول تھے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر اصاف اور نائلہ نے اللہ کی حرمت کو ٹھیس پہنچائی۔ سوال یہ ہے کیوں؟ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ محبت یا انتقام یا صرف نفسیاتی بھٹکاؤ؟ کہانیوں کے مطابق وہ دونوں اپنے گناہ سے بے خبر تھے، بس اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ نے اسے برداشت نہ کیا۔ زمین نے ہلنا شروع کیا، آسمان کالی گھٹاؤں سے بھر گیا اور گرج چمک کی آوازیں ہر کونے کو لرزا دیا۔ لوگ گھبرا گئے، دعاؤں میں مشغول ہو گئے، مگر اصاف اور نائلہ کے لیے راستہ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کے عذاب نے ان دونوں کو ایک ہیلمٹ کی طرح سخت پتھر میں بدل دیا۔ وہ زندہ پتھر بن کر رہ گئے جو اب بھی صفا اور مروہ کے بیچ پڑے ہیں۔ یہ سزا صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک عبرت تھی پوری امت کے لیے۔ کسی نے بھی اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی جرأت نہ کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتھر لوگ بھول گئے اور انہیں تکریم سے نہیں بلکہ بت سمجھ کر فنائی عبادت میں جھونک دیا۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اسلام کی روشنی میں اس بت پرستی کا خاتمہ کیا اور خانہ کعبہ کو اللہ کا حقیقی گھر بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی حرمت محض ایک تصور نہیں، یہ ایمان کا ستون ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اصاف اور نائلہ کی کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح گناہ کی حدیں طے ہوتی ہیں اور اللہ کی عدالت سخت ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ داستان صرف ماضی کی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا آئینہ ہے۔ اللہ کے گھر کی حرمت کو بچانا اور اپنے عمل کی ذمہ داری لینا ہمارا فرض ہے۔ صبر، تقوی، اللہ کا خوف ہمیں اس قربان گاہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا ہم بھی اصاف اور نائلہ کی طرح اپنے دل کی خواہشات میں اندھے ہو کر غلط راستے پر جا رہے ہیں، یا ہم اللہ کے گھر کی عزت، اللہ کے گھر کو عزت دیتے ہوئے پاکیزگی سے رہ سکتے ہیں؟